کائنات میں اللہ پاک نے قیمتی جو ہے انسان کو بنایا. یہ الگ بات ہے کہ انسان بیچارہ اپنی قیمت کو نہیں جانتا. جیسے آج کے دور میں انسان جتنا سستا ہے اتنا کوئی سستا نہیں. انسان کا خون جتنا سستا ہے اس کا اتنا کسی کا نہیں. تو انسان کی قیمت کو نہیں چیک کرنا. حالانکہ کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی اللہ پاک نے انسان کو بنایا. اس لیے ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے خون سے بنایا. خون فیکون، خون فیکون، ہو جا ہو گئی، ہو جا ہو گئی. انسان ایک ایسا ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اس کو ہمارے خون سے نہیں بنایا، دست قدرت سے. کہتے انسان کے بنانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو اتنا استعمال فرمایا، اتنا کسی مخلوق کے بنانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں فرمایا. حالانکہ بہت ساری مخلوقات آپ کو بڑی نظر ہے کہ آسمان بڑا، زمین بڑی، پہاڑ بڑے، سورج بڑا، سیارے بڑے، بہت ساری مخلوقات. انسان تو 5.5-6 فٹ کا ہے. یہ مخلوقات بہت بڑی بڑی ہے. لیکن انسان کو بنانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو اتنا استعمال فرمایا ہے، اتنا کسی مخلوق کے بنانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا. اس آپ قرآن کریم کو دیکھو تو انسان کے بنانے کا بیان اللہ نے جتنا کھولا انسان کی فطرت کا، اتنا کسی مخلوق کے بنانے کا بیان آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا. ہم نے انسان کو ایسے بنایا، ایسے بنایا، ایسے بنایا. اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اس لیے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہماری ایک ہاتھ کو دیکھو، یہاں 18 ہے. کتنے ہیں؟ سیدھے ہاتھ میں ہر ایک کے سیدھے ہاتھ میں کتنا ہے؟ دوسرے ہاتھ میں کتنا ہے؟ 81. 81 اور 18 کتنے ہوتے ہوئے؟ اللہ پاک کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ تو وہ ایک سکہ ہے. یہ سکہ ہے جس کو اللہ پاک نے بنایا. اور پھر انسان کو بنا کر اللہ نے ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ نیچے 7 زمین ہے اور اوپر 7 آسمان ہے. تو اس کو بالکل سینٹر میں اللہ نے رکھا ہے. بہت ساری دھولی والی مشینری آپ نے دیکھی ہے، اس کا مدار جو ہے چلنے کا سینٹر ہوتا ہے. سینٹر برابر ہونا چاہیے. انسان کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہے؟ سینٹر میں. نیچے 7 زمین ہے، اوپر 7 آسمان ہے، یہ بالکل سینٹر میں. تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے نظام کا جو ہے چلنے کا مدار انسان کے صحیح غلط چلنے پر. انسان اپنے آپ پر محنت کر لیتا ہے، انسان صحیح چلتا ہے تو پورا زمین آسمان کا نظام صحیح چلے گا. اگر یہ سینٹر بگڑا، انسان بگڑا، تو پھر پورا زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. جیسے قرآن کریم نے کہا نا کہ خشکی تری میں جو بھی حالات آتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. خشکی تری میں جو بھی، کسی نے پوچھا امی جان دھرتی کم کیوں ہوتا ہے، زلزلہ کیوں ہوتا ہے؟ امی جان نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب زمین پر زنا بڑھ جاتے، بدکاری بڑھ جاتی تو اللہ زمین کو ہلا دیتے. ہم نے زمین اس کے واسطے نہیں بنائی. جو بھی حالات آتے ہیں کہتے ہیں اس کا مدار انسان کے صحیح یا غلط چلنے پر ہے. غلط چلنے پر اس سے نبیوں نے آ کر انسانوں کو محنت کی، انسان بن جائے، انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے.
भला इंसान बन जाए, इंशाल्लाह पूरा निजाम सही चलेगा। क्योंकि इंसान के बदन में कीमती चीज उसका दिल होता है, इंसान के बदन में कीमती चीज उसका दिल, इसको पूरे बदन का बादशाह करा दिया है। यदि दिल बन गया तो इंसान बन जाता है। कैसा बनता है? तो फरिश्तों के आगे निकल जाता है। इस अल्लाह पाक ने फरिश्तों से सजदा करवाया। क्यों करवाया? फरिश्तों से अल्लाह ने सजदा करवाया, सजदा करो। इसके अंदर ऐसा जोहर है कि फरिश्तों के भी आगे निकल सकता है, इतना आगे दिल बन गया तो। अगर इंसान का दिल बिगड़ गया, कपड़े बहुत अच्छे, घड़ी बहुत अच्छी, मोबाइल बहुत अच्छा, मकान बहुत अच्छा, कार बहुत अच्छी, सब बहुत अच्छा, लेकिन दिल बिगड़ा हुआ, जब दिल बिगड़ता है ना तो ढांचे शक्ल के एतबार से तो एक भला इंसान नजर आता है, भला इंसान उजले कपड़ों में नजर आता है, लेकिन ये कहते हैं हरकत और सकनात के एतबार से जानवरों से बदतर होता है। और दिल बिगड़ा हुआ है, ये हरकतों के एतबार से, हरकत और सकनात के एतबार से जानवरों से नीचे चला जाता है, जानवरों से नीचे। पुराने कभी में कहा है कि इनसे तो जानवर अच्छे हैं, जानवर अच्छे हैं, ये जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ऐसे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो किसी को नफा भी नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, ऐसे है जानवर, गाय बकरी। यदि इंसान भी ऐसे होते हैं कि किसी को नफा नहीं पहुंचाते, पड़ोसी का क्या हाल है इनको कुछ पता नहीं है, पड़ोसी के नाम का पता नहीं है, हालांकि पड़ोसी 6 साल से है, 8 साल से है, इन पड़ोसी के नाम का पता नहीं है, तुम्हारा पड़ोस में कौन है, इसे नहीं पता कि मेरे पड़ोसी के बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, लेकिन भूखे तो नहीं सोए। एक इंसान कैसे होते हैं? एक जानवर होते हैं कि जो अपने भले के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अपने भले के लिए। शेर और भेड़िया जो है अपना पेट भरने के लिए गरीब की बकरी को फाड़ खाता है, हालांकि भेड़िया नहीं सोचता है कि गरीब की बकरी है, इसके फूल जैसे बच्चे हैं और इससे इसके घर का चूल्हा जलता है, इसके बच्चों के पेट की आग ठंडी होती है, लेकिन नहीं, ये भेड़िया अपने पेट की आग ठंडी करने के लिए गरीब की बकरी को फाड़ खाता है, इसके घर का जलता हुआ चूल्हा बुझा देता है, इसके बच्चे सिसक के रात गुजारते हैं अपना पेट भरने के लिए। कहते ऐसे इंसान होते हैं, जाहिर में उजले कपड़ों में नजर आते हैं, भले नजर आते हैं, लेकिन हरकत और सकनात के एतबार से इस शेर भेड़ियों से भी आगे निकल जाते हैं। कि अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाना, अपने नफे के लिए, अपने नफे के लिए तेल में मिलावट करो, चावल में मिलावट करो, चाय में मिलावट करो, हल्दी मिलावट करो, काली मिर्च मिलावट करो, अपने भले के लिए। ये नहीं सोचता कि मेरे तेल में मिलावट करने से लोगों को चमड़ी की बीमारी हो जाएगी, इंसानियत परेशान हो जाएगी, नहीं सोचता है, बस मेरा नफा, अपने नफे के लिए हजारों को नुकसान पहुंचाना। जैसे भेड़िया अपने पेट की आग ठंडी करने के लिए गरीब की बकरी को फाड़ खाता है, भेड़िया तो एक गरीब की एक बकरी फाड़ कर के कोने में पेट ठंडा करके बैठ जाता है। जब इंसान भेड़िया बनता है ना, ये हजारों लाखों को उजाड़ देता है, फिर भी इसकी पेट की आग ठंडी नहीं होती, ये ऐसा बन जाता है। जब इसका दिल बिगड़ता है, दिल क्या होता है, दिल बिगड़ता है, इंसान ऐसा बन जाता है। जानवरों से ऐसे जानवर है सांप बिच्छू जैसे कि इनका कोई नफा नहीं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाना, बस ये इनकी फितरत है, दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। सांप ने किसी को काट लिया तो सांप का पेट नहीं भरा, लेकिन जिसको काटा उसकी बीवी का सुहाग उजड़ गया, इसके बच्चे यतीम हो गए। सांप का कोई भला नहीं हुआ, बिच्छू का कोई भला नहीं हुआ कि जिसको डंक मारा उसको तड़पा दिया, उसका कोई भला नहीं हुआ। ऐसे इंसान होते हैं, उजले कपड़ों में है, उजले कपड़ों में है, लेकिन हरकत और सकनात ऐसे है
کہ دوسروں کا نقصان پہنچانا. کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو رہا تھا, اچھا گھر مل رہا تھا, اب ایسا ڈنک مار دیا کہ رشتہ ہوتے ہوا میں اٹل گیا, نہیں ہوا, اس کا کوئی نفع نہیں ہوا. ایک غریب باپ کی جوان بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا, نہیں ہوا. یہ انسان ہے, جب دین بگڑتا ہے نا, تو دین بگڑتا ہے تو انسان جو ہے نا جانور سے بدتر ہوا. اس لیے نبیوں نے جو ہے انسانوں کے دل کے بنانے کی محنت کی. دل بناؤ, دل بنانے کی چیز ہے, کیونکہ دل اللہ نے بہت نازک بنایا ہے. بتاؤ آنکھ اللہ نے کیسی نازک بنائی کہ معمولی تل کا اگر آنکھ میں گر گیا تو آدمی بے قرار بے قرار بے قرار, اس کی آنکھ لال لال ہو جاتی, اس کو چین نہیں آتا ہے. دل جو ہے نا, دل یہ آنکھ سے بھی زیادہ نازک اللہ نے بنایا ہے. دل کیا ہے, دل آنکھ سے بھی زیادہ نازک اللہ نے بنایا ہے. دل کو اللہ نے اسپنج جیسا بنایا, اسپنج. اسپنج کو آپ جس میں ڈالو اس کو جذب کر دیتا ہے. گندے پانی میں ڈالو اس کو جذب کر دے گا, صاف ستھرے پانی میں ڈالو اس کو جذب کر دے گا. دل کو اللہ نے اسپنج جیسا بنایا, دل ایسا نازک بنایا, دل اللہ نازک بنایا. اسے دل کے بنانے کی محنت ہے. نبیوں نے جو محنت کی ہے وہ انسانوں کے دل کے بنانے کی محنت کی ہے. تو انسان کیسے بنے ہیں کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا, خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانا, اپنی اجاڑ پر دوسروں کی بنانا. کیسے انسان ہے اپنی اجاڑ پر دوسروں کی بنانا. کیسے انسان ہے کہ جوان عورت, جوان لڑکی سنا سے چلی ہے اور مدینہ پاک آئی, مکہ المکرمہ مدینہ پاک گئی. اس کا انٹرویو لیا گیا, کہتی ہے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, میں نے کسی کو غلط نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. جن مردوں پر سے میرا گزر ہوا, جیسے تو میرا بھائی نظر آتا تھا, میرا کوئی باپ نظر آتا تھا, اس سے ہٹ کر میں نے اس کا محسوس نہیں کیا ہے. میں ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتی تھی, مجھے لگتا تھا کہ میں میرے گھر کے ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں, کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں. دھرتی و امن دکھا ہے, دھرتی و امن کے دن دیکھے کہ بھیڑیا بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے. جانوروں پہ اس کا اثر تھا, انسان کا دل بنا ہوا تھا. جانوروں پر اس کے اثرات تھے کہ بھیڑیا بکری ایک کنارے پر پانی پی رہے, ایک گھاٹ پر پانی پی رہے. اس کے دل پہلی محنت ہے اپنے دل کو بنانے کی محنت ہے, کہنا دل بنائے, دل اپنا دل, کیونکہ دل میں نے کہا ایسا نابود بنے. چاہتے ہیں کتاب میں آدمی ایک گناہ کرتا ہے, ایک گناہ, ایک کالا نقطہ دل پر لگ جاتا ہے, نظر نہیں آتا, تو ایکس رے بھی نہیں آئے گا, کالا نقطہ رہتا ہے. پھر یہ توبہ نہیں کرتا, اس لیے توبہ کرو, صبح شام توبہ کرنی چاہیے, صبح شام آدمی کو توبہ کرنی چاہیے. توبہ بھی نیکی ہے, نیکی. اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار سمجھنا, کہ انسان کی افسانے ابدیت ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے, ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے, ہمیشہ اپنے گناہوں پر نگاہ, اپنے کمالات پر نگاہ, وہ تو شیطان کا راستہ ہے. اپنی خوبیوں پر نگاہ, تو ان سے ہم لاگ جاتے اچھے ہیں, بازی کہتے ہیں نا, کیونکہ بازوں کی زبان کو شیطان بولتا ہے, وہ نہیں بولتے, ان کی زبان پر شیطان بولتا ہے کہ ان سے اپنے تو لاگ جاتے اچھے ہیں, شیطان بولتا ہے زبان پر. اپنوں کو, اپنی ذات کو ہمیشہ گنہگار سمجھے, ہمیشہ اپنے گناہوں پر نگاہ, ہمیشہ اپنے کمالات پر نظر, یہ شیطان کا راستہ ہے. اپنے گناہوں پر نظر, یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. ہمیشہ اس سے اللہ کے راضی ہونے کی علامت میں لکھا ہے, جو اللہ راضی ہے اس کی علامت, اور اس کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو اپنی کمی کوتاہی نظر آئے. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. آدمی کو ہمیشہ اپنی کمی کوتاہیاں, اونٹ تیری کون سی غلطی کی ہے, اپنی کمی کوتاہی نظر آ رہے. مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے, اپنی کمی کوتاہی. اس میں کہتا ہوں آج کے دور کی دو بڑی بڑی بیماری ہے, جس کو وائرل کہتے ہیں نا, وائرل. ایک چیز جسمانی ہے, اور ایک ہے روحانی وائرل. آج کل کا وائرل ہے بد نظری اور غصہ, بد نظری اور غصہ, بیماریاں علاج کی. بد نظری, آدمی بد نظری کا شکار ہو جاتا ہے, بد نظری.
اگر بدنظری کی بیماری لگ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں آدمی کو دعا کے اندر مناجات کے اندر مزہ نہیں آتا ہے. ایک آپ کو دیکھو دعا کا ماحول دن بدن کم ہوتا جاتا ہے. اجتماعی دعا میں تو ماشاء اللہ انفرادی دعاؤں کا ماحول نظر نہیں آتا ہے. کہتے مناجات کہتے جب بدنظری کا آدمی شکار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین دیتے ہیں. مناجات کی لذت ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. مناجات کی لذت ہمارے بہت بڑے بزرگ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. یوں کہتے تھے کہ جو مزہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ نہیں آتا وہ مزہ مناجات میں آتا ہے. مزہ مناجات میں آتا ہے. اللہ خوشی دیتے ہیں. دعا ملتا نہیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا، امام صاحب کا منہ دیکھ رہے، امام صاحب نے ہاتھ گرایا، میں نے گرا دیا. دعا کس سے مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیسا مانگ رہا ہوں. مناجات میں تربیت اس کی چلتی ہے. اندر کی بیماری ہے، بدنظری کی بیماری لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین دیتے ہیں. مناجات پھر نمازوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ایسے خیالات جب بدنظری کی بیماری لگ جاتی ہے، ایسے ایسے خیالات جس کو آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا. ایسے خیالات بدنظری لگ جاتی ہے، آدمی ہمیشہ غم زدہ رہتا ہے. کچھ نہیں رہتا، غم زدہ رہتا ہے. غم زدہ رہتا ہے. روزی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، روزی اور روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. نیک اعمال میں تربیت چلتی ہی نہیں ہے. نیک اعمال میں تربیت، جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا تو اچھے کھانے کی رغبت نہیں ہوتی ہے. اگر کھانا اچھے سے اچھا بنایا کھانا ہے لیکن اس کی تربیت نہیں کھانا نہیں کھانا. جن کی بیماری ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہتے آدمی کی نیک اعمال کی تربیت چلتی نہیں. کھانے کے وقت ہے، موقع ہے، لیکن اس کی تربیت نہیں چلتی. نیک اعمال کے میں اللہ کی یاد کرو، قرآن کریم پڑھو، اللہ سے مانگو. کہ جیسے بیماری میں کھانے کی تربیت نہیں چلتی، ایسی بیماری لگ جاتی ہے آدمی کی نیک اعمال میں تربیت چلتی نہیں ہے. وہ میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا کلام کرو، تربیت نہیں چلتی. اندر کی بیماری ہے. جسے عارفین نے فرمایا اگر دل نہیں لگتا ہے تو دوا سمجھ کر کرو، چھوڑو مت. چھوڑو مت اسے. اسے مت خامی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اعمال مقصود ہے، اعمال احوال مقصود نہیں ہے. باقی اس کے چکر میں ہوتے ہیں. باقی بہت سارے کہتے بھی ہیں کہ کیفیت نہیں بنتی، ذکر کرتا ہوں کچھ کیفیت نہیں ہوتی ہے، دعا مانگتا ہوں کچھ کیفیت نہیں ہوتی. تو شیطان کے راستے سے آدمی کو اعمال سے ہٹا دیتا ہے. کیفیت نہیں، کیفیت نہیں. ارے کیفیت مقصود نہیں ہے، محمود ہے. کیفیت مقصود نہیں ہے. ہاں ضرور محمود ہے، یہ مقصود نہیں ہے. آدمی کیفیت کے چکر میں نہ پڑے. کیفیت مقصود نہیں ہے، احوال مقصود نہیں ہے، اعمال مقصود ہے. اعمال کرو، دل لگے. آئے پھر کہتے اگر دل لگتا ہے تو غذا سمجھ کر کرو. خوراک ہمارا یہ ہے. دل نہیں لگتا ہے تو دوا سمجھ کر کرو، لیکن چھوڑو مت. انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. چھوڑنا نہیں اور دوا سمجھ کر کرو. کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو. پھر ایک وقت آگے سے مولانا صاحب پھر کام کرتے رہو. کرتے کرتے اللہ اخلاص دے دے. باجی اس کے لیے کام چھوڑ دیتے بھی اخلاص تو ہے، اخلاص تو ہے، اخلاص تو ہے. کام کرتے رہو، کرتے کرتے اللہ کا اخلاص دے دے. اللہ تعالیٰ دے دے. یہ اثر ہوتا ہے اندر کی بیماری کا. اور اندر کی بیماری کے معمولی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماری زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ آدمی کو زمین کے 2 گز نیچے لے جاتی ہے. سر کورونا ہو گیا، آدمی کا انتقال ہو گیا، زمین کے 2 گز نیچے چلا گیا. بلکہ بعض بیماری ایسی ہے کہ آدمی سے صبر کرے. صبر جسمانی بیماری بعض ایسی ہے کہ آدمی صبر کرے. کہتے بیماری اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، گناہوں کو صاف کر دیتی ہے. میں نے دوست پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آدمی میں جو بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے 3 باتیں فرمائی. ایک بات فرمائی کہ آدمی بیماری کے اندر ہائی واولے کرتا ہے. بعضوں کو عادت ہے ہائی واولے کرتا ہے.
रोगड़े होने के, शिकवा शिकायत करने के, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम कोई के बुरे में नहीं, पता नहीं क्या क्या बोलते थे ऐसा। तो कहते आदमी हाय वावड़ी करता है बीमारी में, समझो इसके गुनाहों की सजा दुनिया में शुरू हो। आदमी के बाजे गुनाह ऐसे हैं इसकी सजा दुनिया में शुरू हो जाती है, आखिरत का हिसाब अलग है। जैसे माँ बाप की नाफरमानी की सजा, माँ बाप की नाफरमानी की सजा अल्लाह दुनिया में शुरू कर देते हैं, दुनिया में उसका इसकी औलाद पर पड़ता है। तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद ऐसा ही सलूक तुम्हारे साथ करेगी। तुम जैसा सलूक अपने माँ बाप के साथ करोगे, ऐसा ही सलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। हम बच्चे जो पढ़ते हैं ना गुजराती में, पीपल पान फलनता हंसती उपलिया मुझवी की तुझवी से धीरी बापू लिया। तो बाद गुनाह है, इसकी सजा अल्लाह दुनिया कटा रहने की सजा अल्लाह दुनिया में शुरू कर देते हैं। तो हजरत ने फरमाया गौस पाक ने कि बाज़े गुनाह, बाज़े आदमी अगर बीमारी में हाय वावली करता है, शिकवा शिकायत करता है, समझो इसके गुनाह की सजा दुनिया में शुरू कर देती है। और आदमी बीमारी और परेशानी में सब्र करता है, सब्र। हमारे हजरत फरमाते हैं कि सारे अमाल का अजर अल्लाह ने तय कर दिया है, ये अमल का इतना, ये अमल का इतना, ये अमल का इतना। सब्र एक ऐसा अमल है कि इसका अजर अल्लाह ने लामहदूद रखा है, इसकी तो हद नहीं है। सब्र आदमी अपने आप को साबित बना रखा है। अल्लाह मजनी सबूरों वजानी शकूरों हुजूर ने मांगा है, आदमी साबित बने। कहते अगर सब्र का अजर अल्लाह ने बेहिसाब रखा है। आदमी अगर बीमारी में तकलीफ में सब्र करता है, कहते इसके गुनाहों को धो देता है, गुनाहों को साफ कर देता है। और इसके आगे का दर्जा, अगर इसमें आदमी राजी रहता है, फिर मेरे अल्लाह की तरफ से आ रहा है, आदमी दूसरे एक बुजुर्ग को मुसीबत आई तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे मुसीबत में मुब्तला किया, मासियत में मुब्तला नहीं किया। अल्लाह पाक ने मुझे मुसीबत के अंदर मुब्तला किया, मासियत के गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं किया। तो एक दर्जा है कि आदमी इसमें भी राजी रहता है, अल्लाह की तरफ से आई है, यदि इसके दर्जात को बदल सकते हैं, इसके दर्जात को बदल सकते हैं। मैं करता था बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं इसकी सजा अल्लाह दुनिया में शुरू कर देते हैं, दुनिया में सजा शुरू हो जाती है। हमारी हिफाजत, इसलिए ये गुनाह बदनजरी का गुनाह, एक दिन अर्ज करता था बात ये वायरल है, ये वायरल आदमी बदनजरी से बचाना, इसका इलाज कुरान में बताया है, अपनी निगाहों को नीचे कर इसी इलाज इसका इलाज करना पड़ेगा, इसके इलाज करना पड़ेगा, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देना पड़ेगा, इत्तिला करनी पड़े, इत्तिबा करनी पड़े, ये रास्ता है, इत्तिला करो और फिर जो कहे उसकी इत्तिबा करो, ये इलाज है। तो जिस्मानी बीमारी आदमी को जमीन के ऊपर नीचे ले जाती है, और अंदर की बीमारी जो है ना आदमी को जहन्नम की तह यानी जहन्नम के उंडान में ले जाती है। और अल्लाह ने जहन्नम ऐसी बनाई है, जितने उंडान में जाओ इतना अजाब बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसे कहते हैं मुनाफिकीन की जहन्नम, काफिरों की जहन्नम की नीयत डाली बनाई, मुनाफिकीन की जहन्नम, काफिरों की जहन्नम, इससे आदमी को जहन्नम में डाला जाता है। तो इसकी बदबू, जलने की बदबू ऐसी होगी कि जहन्नमी लोग सर पर हाथ धर देंगे कि कौन हमारी जहन्नम में आ गया, पहले से क्या बदबू कम थी कि हमारी जहन्नम में आ गया। तो कहा जाएगा कि बदखुल्क आदमी है, कौन है, बदखुल्क आदमी है, इसके जलने की बदबू है। ये दुनिया वाले ये जो चीज़ों की जलने की बदबू आती है ना, कहते ऐसे वहाँ बदखुल्क आदमी है जिसके जलने की बदबू है। ये बीमारी अंदर की जो है आदमी को जहन्नम की तय, जहन्नम के गुनाह में ले जाती है। इसे मौलाना मौसा हमको कि आदमी अंदर की बीमारियों को लेकर गया दुनिया से। हालांकि बाज़ बीमारियाँ ऐसी है, बाज़ बीमारियाँ अंदर की ऐसी है कि बाज़ बीमारियों की बिना पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक छीन लेते हैं। एक बीमारी ऐसी है, अमल की तौफीक अल्लाह छीन लेते हैं। आदमी की पहली सब ऐसे नहीं जाती, हम धोखे में ना रहे, वो तो यूँ था चली गई, ऐसा नहीं होता।
کہیں بھی چوکڑی چکے ہیں، کہتے چوکڑی چکتے ہیں، کہیں بھی چوک ہوئی ہے، پہلی سب آدمی کے ایسے نہیں جاتے، جسے ہمارے قرآن نے فرمایا ہے ہماری پہلی سب کہیں جائے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ آدمی میرے سے وہ چوک ہوئی، میری پہلی سب چوک ہے، میری پہلی سب چوک ہے، ایسے پہلی سب ایسے نہیں جاتی ہے، تہجد ایسے نہیں جاتی ہے کہ رات چھوٹی دیر پھٹے دے وہ اپنے دیر، وہ تو دل کو سمجھانے کے لیے گالی کے خیال اچھا ہے، دل کو سمجھانے کی بات ہے، اس کا تعلق کسی بد عملی کے ساتھ۔ ایک آدمی آیا حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میں رات کو وضو کا لوٹا مسواک مسلح تیار کر کے سوتا لیکن تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، آپ نے فرمایا بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دو، دن میں گناہ کرنا چھوڑ دو، واضح گناہ اللہ تعالیٰ نے کام نہیں، واضح گناہ آدمی کرتا ہے تو گناہ کے کرنے کے موقع پر ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے، تو گناہ کرتا ہے ایمان نکال لیا جاتا ہے، سر پر چھاتی کی طرح رہتا ہے، چھاتے کی طرح جب فارغ ہوتا ہے تاکہ طاقت ہوتا ہے، ایسا واضح گناہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ایسے کرتا ہے کہ آدمی واضح گناہ کر کے بھول جاتا ہے، میں نے جوانی میں کیا کیا تھا، بال کالے تھے تو کیا کیا تھا، کڑھائی میں کیا کیا تھا، برسوں پہلے کیا کیا تھا، آدمی بھول جاتا ہے، حالانکہ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، گناہ کو یاد کر کے رونا چاہیے، گناہ کو ہمارا کام کیا ہے، گناہ کو یاد کرتے ہو نیکی کر کے بھول جانا، بڑے بڑے کرے نیکی کر دریا بڑا گناہ کو یاد کریں، استغفار کرو نا، اپنے گناہوں کو یاد کرو، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کہتے ہیں جو بندہ گناہوں کو یاد کرے گا تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا، اور جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اور اللہ کو بڑا معاف کرنے والا سمجھتا ہے، وہ بندے کو اللہ کو پیار بہت آ جاتا ہے، بندے کو اللہ کو پیار آتا ہے، جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اللہ کو بڑا معاف کرنے والا سمجھے، وہ بندے پر اللہ کو ہمیشہ ہمارا کام ہے ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہے، راجہ وسیع رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ اللہ کی نیک بندی ہے، ولیہ ہے، خاصہ ہے، اتنا رونے والی بندی تھی کہ جس جگہ پر بیٹھ کر راجیہ رویا کرتی تھی تو جہاں راجیہ کے آنسو گرا کرتے تھے وہاں گھاس سوکھ گیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ پانی گرتا ہے وہاں گھاس سوکھ جاتا ہے، تو راجیہ کتنا روتی ہوگی کہ جہاں راجیہ کے آنسو گرتے تھے وہاں گھاس سوکھ گیا تھا، ایسا ہونا ایک مطلب راجیہ کے سامنے بھنی ہوئی مرغی جس کو ہم تندوری مرغی کہتے ہیں، تندوری مرغی رکھی گئی دسترخوان پر رکھی گئی، جب راجیہ جو ہے تندوری مرغی کو دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، کسی نے کہا کہ راجیہ اتنی اچھی نعمت آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ کو کھانا شروع کرنا چاہیے، آپ نے تو رونا شروع کر دیا، تو راجیہ نے عجیب جواب دیا ہے، راجیہ نے فرمایا کہ بہن یہ مرغی ذبح کی گئی، اس کی جان نکل گئی، پھر اس کو دنیا کی آگ میں سینکا گیا، پھر میرے سامنے رکھا گیا ہے، بہن اگر اللہ پاک نے راجیہ کے گناہوں کو معاف نہ فرمایا اور راجیہ کی مغفرت نہ فرمائی تو اس راجیہ کو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ جہنم کی اس آگ میں راجیہ کو زندہ جلائی جائے گی، اس کی راجیہ کا کیا ہوگا؟ ہمارا راستہ یہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے، سبھی رستے اسی لیے کہ اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو، ایسا نہیں کہ اشراق ہو گئے نے بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کرے دولت کی دولت تو باقی نہیں ہے تو ہمارے اندر آتی چلی جائے، دولت باقی نہیں بڑھتی چلی جائے اور یہ صفات ہمارے اندر بڑھتے چلے جائے، ایسا نہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، ہاں یہ چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلے گئے، ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، ایسا ہونے والا نہیں، تو تندوری مرغی کو دیکھ کر راجیہ ہو رہی حسن رسی فرما دے رحمۃ اللہ علیہ، یہ مومن جو ہے نا نیکی کر کے ڈرتا رہتا ہے، منافق گناہ کر کے بے خوف رہتا ہے، منافق گناہ کر کے بے خوف
آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیا، نیٹ پر پتہ نہیں کیا کیا گندا دیکھ لیا، جی کیا کیا دیکھا نیٹ پر. اس لیے کہ جب آدمی کے ایمان کی سطح نیچے جاتی ہے، نیچے ایمان کی سطح پر نہیں جاتا، ایمان کی سطح جب نیچے چلی جاتی، نیچے جاتی، نیچے جاتی، کہتے اس کو گناہوں کے اندر مزہ آتا ہے. ہاں یہ بیماری ہے کہ ایمان کی سطح نیچے چلی گئی. جیسو سانپ نے ڈس دیا ہے اور کڑوا اتنا میٹھا لگتا ہے، سانپ کے زہر کا اثر ہے. ایسے گناہوں کا یعنی ایمان کی سطح جب نیچے چلی جاتی ہے، آدمی گناہ کے اندر مزہ آتا ہے، برائی عورتوں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، گالی دینے میں مزہ آتا ہے، نیٹ پر گندی گندی تصویریں دیکھنے میں آدمی کو مزہ آتا ہے، گانا سننے میں آدمی کو مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے. تو ایمان کی سطح اتنی نیچے چلی گئی کہ گناہ کا گناہ کے اندر آدمی کو مزہ آتا ہے. اور ایمان کی سطح نیچے چلی جائے تو پھر آدمی کو دین کانٹے جیسا لگتا ہے. دین کیسا لگتا ہے؟ اس کو دین کانٹے جیسا لگتا ہے. دین اس کو اچھا نہیں لگتا. نماز روزہ ذکر تلاوت دعا، لیکن دین جو ہے نا، دین اس کو کانٹے جیسا لگتا ہے. بولیے یہ نیچے چلی جاتی ہے، ایمان کی سطح نیچے چلی جاتی ہے. یہ ذہنی بیماری ہے. اس کے لیے آج کے دور کی بیماری یہ ہے عمر کی ضعف ایمانی، کمزور ایمان، کمزور ایسا ہے جو آدمی کو حرام سے نہیں بچاتا ہے، آدمی کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے. میں کرتا تھا کہ بعض گناہ آدمی ایسے کرتا ہے، اللہ حفاظت کرے، توبہ نہیں کرتا. حالانکہ صبح شام توبہ کرنی چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے صبح شام توبہ. گناہوں کو یاد کرتے ہیں، رات کو سوچو یہ بندہ ہے نا، رات کو بستر پر 3 مرتبہ کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. ایسے معاف کر دے. یہ آسمان کو دیکھ کر کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. ایسے معاف کر دے بستر پر، یا اللہ معاف کر دے. ایسا نہیں تکیے پر سر رکھا ہے، اوپر نکالا اور میں کہتا ہوں ڈر لگتا ہے یہ رات کیسے نکلی جائے گی. اسی رات میں موت ہوگی تو کیا ہوگا. یہ بہت بری عادت، بہت بری عادت، بہت اس کو چھوڑنے کی بہت ضرورت ہے. رات کو سوتے بس موبائل کا چسکا ہے آدمی یہ دیکھ سمجھا تھا، یہ تو سماچار دیکھتے، یہ دیکھتے، یہ دیکھنے کا موقع سماچار کا نہیں ہے. یہ تو موقع ہے اپنی موت کو یاد کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سوتے سوتے موت کو یاد کر کے سونا سکھایا. ایسی دعا اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی، اللہ موت کو یاد کر کے سونا. دیکھتے دیکھتے نہیں سونا، سماچار دیکھتا ہوں. یہ سماچار دیکھنے کا موقع نہیں ہے بیٹا، یہ تو موت کو یاد کرنے کا موقع ہے. یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہے، یہ 4 دودھ پڑھنے کا موقع، یہ آیت الکرسی پڑھنے کا موقع، کلمہ پڑھنے کا موقع ہے. موت کو یاد کرنے کا موقع. اللہ موت کو یاد کرتے صبح میں اٹھو، اور صبح میں اٹھتے ہی اللہ کے نبی نے ایسی دعا تعریف فرمائی کہ موت کو یاد کیا. الحمدللہ بات ہے اما کا نام. تو سوتے سوتے موت یاد دلائی، اور جیسے صبح میں اٹھے اللہ کے نبی نے موت یاد دلائی. بات ہے اما کا نام، اما کا نام، موت کو یاد دے ہر وقت. موت موت کو یاد تو آدمی کو جو ہے نا توبہ صبح شام توبہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ. ورنہ آدمی توبہ نہیں کرتا، گناہ جمع رہتا ہے، گناہ جمع. آدمی بھول گیا تو بعض گناہ کے اثرات برسوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. کہ وہ آدمی نے گناہ کیا تھا کہ وہ عورت اچھی لگی، عورت کو تاکتا رہا اس کا وہ تو برسوں پہلے کیا گناہ. اس کا اثر موت کو بھی ظاہر ہوا کہ کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے. لوگ کلمہ تلقین کرتے، زبان پر نہیں آتا. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. تو کہتا ہے کہ میری کپڑے کی دکان ہے، ایک عورت میری دکان پر تولیہ خریدنے آئی تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی. میں اس کو تاکتا رہا، بولتا رہا. کیسے گناہ آئل بنا ہے، میری زبان پر کلمہ آنے نہیں دیتا. تو گناہ تو برسوں پہلے کیا، اور اس کا اثر موت پر ظاہر ہوا. اس لیے کہتے مسلمان کا کام ہے نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کو یاد کرتے رہنا، گناہ کو یاد کرتے رہنا. کہتے رہے منافق
گناہ کر کے بھی خوف رہتا ہے، مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے۔ اور اسلام جو ہے نا کہتے رات کو عشاء کی نماز ہو جاتی تھی، ایک بات رات کو عشاء کی نماز ہو جاتی، پھر آپ مکان کی چھت پر چل جاتے، پوری رات عبادت کے اندر ہو جاتے۔ رات کا آخری وقت آتا تھا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر اتنا روتے تھے، واقعی اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو پرنالے سے نیچے ٹپکتے تھے۔ تو ہمارے تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی کسوں میں شک لگتی، ایسا تو ہو رہے ہیں، ایسا تو ہو رہے ہیں، ایسا ہوا ہے، ہمارے اسلام کا راستہ ہے۔ اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو پرنالے سے نیچے ٹپکتے تھے، آپ رو رہے ہیں اور پرنالے سے آنسو نیچے ٹپک رہے ہیں۔ اور اسی راستے سے ایک آدمی مسجد جا رہا ہے، مسلمان مسجد جا رہا ہے اور پرنالے سے اس پر پانی کی قطرے گری، اس نے کھڑے ہو کر پکارا، او گھر والوں، میں مسلمان ہوں اور مجھے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے اور آپ کے پرنالے سے مجھ پر پانی کے قطرے گرے ہیں، تو گھر والوں بتاؤ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، مجھے مسجد میں نماز کے لیے جانا ہے۔ نے روتے روتے سر اٹھایا اور کہا کہ مسجد میں جانے والے میرے بھائی، یہ گنہگار حسن کے آنسو کے قطرے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ پاک ہو، بہتر یہ ہوگا گھر جا کر اسے پاک کر دے اور پھر مسجد میں نماز کے لیے چلا جا، کہ گنہگار حسن کے آنسو کے قطرے ہے۔ علماء فرماتے ہیں آنسو کے قطرے تو خرید کے پاس، یہ ہمارا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ گناہ نیکی کر کے رونا، ہم کو گناہ کر کے بھی اگر صلی اللہ حفاظت کرے، گناہ کر کے بھی رونا آتا ہے تو نہیں، گناہوں کو یاد کرتے۔ اس دور میرے دوستوں یہ مسائل جو ہے اس کا حل بہت بڑا، کہتے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کرے، پھر توبہ کتنا کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ کو منوانا ہے، پوری امت کی طرف سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پوری انسانیت کے واسطے اللہ تعالیٰ سے میرے دوستوں ہمیں مانگنا چاہیے، پوری انسانیت کی جاری پریشان ہے، مصیبت کے اندر ہے، نئی مصیبت کے دروازے کھل رہے ہیں، تو پوری امت بلکہ میں جو ہے پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پوری مانگنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ سے مانگنے والا ہیں، دعا میں دل لگے کہ نہیں لگے، بس یوں ہاتھ کر کے بیٹھے رہو، ان شاء اللہ ہوتے کہتے تھے اللہ تعالیٰ زمین کھودتے رہو، دوسرا پانی نکل جائے گا۔ جیسے آدمی جو ہے اپنی ساتھ پر محنت کرے، اپنے دل پر محنت کرے، اپنے دل کو بنائے، ہمارا دل اللہ کرے دل ہمارا نیروگا بن جائے، نیروگا یہ سارے دل کے روگ ہیں، دل کے روگ ہے دل، تو ہمارا دل قلب سلیم، سیف الہند ہمارے ہم کو ڈالے، قلب سلیم کے معنی نیروگا دل، کیونکہ دل میں کوئی روگ نہیں، نیروگا دل، قلب سلیم بنے ہمارا، قلب منیب بنے ہمارا، انابت کرنے والا دل ہمارا بنے۔ ایسے ہی سبھی تذکیہ اسی لیے ہے کہ اللہ کا ہمارے لیے پیدا ہوا، اسی اس کے اندر احترام سے ہم شرکت کریں اور جوانوں کو اور دوسروں کو محنت کریں، دعوت دیں اور دوسروں کو بلانے کی فکر کریں، اپنی مسجد میں رہے، اپنی نمازوں کو پڑھتے ہونے کے ساتھ رہے اور اطمینان کے ساتھ، بلکہ مولانا کیا سر رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ انتظار صلاۃ کا آپ کو ہم انتظار صلاۃ پر اٹھائے، انتظار صلاۃ پر آؤ، ایسا نہیں چھیلتے وضو جیسا وضو ایسی نماز، امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، وضو جو ہے نا تو مخلوق سے کرنے کا نام ہے، اس سے کہتے وضو کرنے تو باتیں مت کرو، وضو کرنے تو موبائل اللہ کے واسطے اللہ اپنے حال کو بنانا بہت ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں گجرات کے مشورے میں گھر سے نماز پڑھنے نکلو نا تو گھر سے موبائل آف کر کے نکلو، گھر سے موبائل آف کرو تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے دربار کریں، ہمارا وضو اچھا، جیسا وضو ایسی نماز، وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے، نماز خالق سے جڑنے کا نام ہے، جیسا وضو ایسی نماز ہوگی تو ہمارا وضو بھی اچھا ہے، ہمیں نماز کی اطمینان والی در جائے، چاروں نماز آستی ہو جائے، یہ کب تک ایسا چلے گا، کب تک چلے گا؟ ہمارے اندر سدھار آنا چاہیے، سنجیدگی آنی چاہیے، ڈسپلن آنا چاہیے، تو مسجد میں تیز مت چلو، دوڑو مت، بلکہ مسجد جلدی آؤ
تاکہ اطمینان سے ہم مسجد میں چلے پہلی سب میں آ جائے پہلی سب غیر ہمارے بڑے کہتے ہماری پہلی سب چلی جائے تو اس کے بعد بتاتا ہے ہمیں نماز تقریر اللہ توفیق کی انتظار سلاد کی عادت ڈالے انتظار سلاد مولا نے کیسا کرنا دے اس کو ڈالے انتظار والی نماز بڑی طاقت والی نماز جو بھی تو کہتے ہیں انتظار والی نماز کے انتظار پر آپ جلدی سے آؤ تاکہ اللہ کا سنت پڑے گے پھر وقت ہے اس میں اللہ توفیق سے دعا مانگے گے اللہ کے نے فرمایا صحابہ سے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کرو اذان اور اقامت کے درمیان کیا کرو حضور نے دعا مانگا کرو تو صحابہ نے اس کا یا رسول اللہ کیا مانگے تو حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی عافیت مانگے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو موقع ہے یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں دعا واپس لوٹا ہی نہیں جاتی ڈائریکٹ چلی جاتی ڈائریکٹ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو موقع ہے تو دعا کی خاص قبولیت کا موقع ہے وہ دعا لوٹا ہی نہیں جاتی ڈائریکٹ اوپر چلی جاتی ہے حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی عافیت مانگے صحابہ نے پوچھا یعنی ملت کیا مانگے گا دنیا آخرت کی کیا مانگو عافیت اس سے مصنون دعا ہے اللہم انی اسألک والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ عافیت کو معمولی چیز نہیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں عافیت تین چیزوں کے لیے ہوئے ہے عافیت خالی عافیت نہیں عافیت کا استحصال ہو عافیت تین چیزیں لیے ہوئے ہے عافیت ایک کہتے ہیں آسانی سے سانس کا لینا اور سانس کا نکلنا دوسرا ایسے اعمال کی توفیق جو اللہ کے وہاں قبول ہو جائے اور تیسرا آسان روزی بولو کیا چاہیے کیا چاہیے عافیت کے معنی یہ تین معنی ہیں سانس کا آسانی سے نکلنا آسان روزی ایسے اعمال جو اللہ کا اس کو عافیت کہتے ہیں پھر اس کو اذان اسلام سے عافیت نہ ہو اللہ سے خوب عافیت نہ ہو تو ایسے ہمارے لگائے ہیں نماز کے بعد اپنے آپ کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں جا کے بیٹھیں گے پھر اس سے دعا کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذاکر دیکھنا چاہتے ہیں ذاکر دیکھنا نہیں چاہتے ذکر کی عادت ڈالتے ہیں تو دل کی بیماری ہے نا میں نے کہا کہ ذکر کی تربیت نہیں کرتی ہے ذکر نہ کرتے قرآن کریم کی تعلق قائم کرتے ہیں اللہ بہت جلدی کی بات ہے اللہ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے اندر توفیق نہیں دیتے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنے کے اندر توفیق نہیں دیتے دنوں ہو گئے قرآن کریم علی فرماتے رہیے اللہ تعالیٰ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز کی نیت مان دیتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بات کرے تو قرآن کریم میں بیٹھ جاتا ہوں قرآن کریم اللہ میرے سے بات کرے تو قرآن کریم روزانہ تھوڑا قرآن کریم دعاؤں کا دعا کرو اپنی زندگی کو صاف ستھری اللہ کی ومی کا کر زیادہ صاف ستھری زندگی دے اور دھرم کی موت کا کرنا ہے اس کے لیے محنت ہے کیونکہ یہ سبھی تذکیہ تسلسل ہوگا کہ ان شاء اللہ علاج ہوگا جیسے بیمار مستقل علاج کرتا ہے کوٹ پکڑ نہیں مستقل علاج کرنا جہاں تک بیماری دور نہ ہو جائے ہاں اس کا علاج کرنا صحیح تذکیہ بنا کے دوسروں کو دعوت دینا اپنی مسجد میں رہ کر اپنی مسجد کا عمل کرنے بیمار جانا ہو کر ملاقاتیں دستوں کا اہتمام تعلیم میں اپنے آپ کو جمانا تعلیم میں کہ جس کو تعلیم میں جمنا آ گیا اس کا اللہ دل کو جمنا آسان کرے گا ایسے محنت کے ساتھ دوستوں ہمیں اپنا وقت ملا کل ہمارے مولانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما خطایا سے درگزر فرما مولا ہمیں گناہ کرنے کی عادت ہو چکی ہے
ہمیں گناہ کے بغیر چین نہیں آتا. اے کریم آقا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے اور گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ ہماری بدحالی پر تجھے رحم فرما دے. ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما. ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما. چھوٹے بڑے تمام گناہوں کے خیالات سے ہماری حفاظت کرنا. گناہوں کے خیالات سے ہماری حفاظت کرنا. تنہائی کے گناہوں سے ہماری حفاظت کرنا. اور ہمیں صاف ستھری زندگی جینا نصیب کرنا. تقویٰ طہارت عفت پاک دامنی عطا فرما. اور دل کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. دل کو ناراض کرنے والے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر عطا فرما. ہمیں آخرت کا غم عطا فرما. کثرت سے اپنی اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. موت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما. مولا ماحول کی گندگی سے شیطان نفس کے مکر فریب سے مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہماری جوان کی حفاظت فرما. اے کریم آقا تیری دلیل ہمیں تیرا قرب عطا فرما دے. تیرا قرب عطا فرما دے. تیری محبت میں ہمیں سرشار فرما دے. تیری عالی ذات کا ذاتی تعلق عطا فرما. تیری معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. مولا ہمارے جسموں کو تمام جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. ہمارے دل کو مولا تمام دل کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. مولا ہمارے قلب کو سلیم بنا دے. قلب سلیم عطا فرما. قلب منیب عطا فرما. ہمارے دل کو تمام روگوں سے پاک فرما دے. اے کریم آقا ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما. مولا کیا ایک بندہ مناجات میں کہتا تھا یا اللہ میری نماز کا مجھے اطمینان نہیں ہوتا. مجھے کیسے اطمینان ہوتا ہوگا. اے کریم آقا ہمیں نمازوں کا اس سے بھی برا حال ہے. ان کو ہمیں نمازوں کو اچھے سے اچھی بنانے کی توفیق عطا فرما. کثرت تلاوت اور کثرت ذکر پر ہماری مدد فرما. اے کریم آقا ہمیں تیرے پاک نام کی حلاوت عطا فرما. تیرے پاک نام کی حلاوت عطا فرما. مناجات کی لذت عطا فرما. اے کریم آقا ہمیں تو ہماری دنیا بھی بھلی بنا دے. آخرت بھی بھلی بنا دے. یہ سلسلہ مولا تیری توفیق سے شروع ہوا ہے. اے کریم آقا اس سے دن بدن ترقی عطا فرما. دن رات کو ترقی عطا فرما. اور ہم تمام کے اللہ تزکیہ کا سامان بنا دے. ہماری بہت بڑی ضرورت ہے مولا ہمارے دل کا تزکیہ ہو جائے. اور عافیت کے ساتھ مربی حقیقی آپ کی ذات ہمارے دلوں کو صاف شفاف فرما دے. مولا ہماری دنیا بھلی بنا. آخرت بھلی بنا. جو پورا مجمع امید لے کر آیا ہے مولا پورے مجمع کی منظور مرادے ان کے تمام بائیس مجموعوں کو پورا فرما. کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما. نامراد واپس نہ فرما. ہر ایک کو نواز دینے کا فیصلہ فرما. اے کریم آقا ایک مجمع بھکاری بن کر تیرے در پر آیا ہے. مولا بھکاری سخی کے در پر آیا ہی کرتا ہے اور سخی کے در سے بھکاری خالی نہیں جاتا. یہ سخی کی شان کے خلاف ہوا کرتا ہے. مولا آپ تو سخیوں کے سخی ہو نا. آپ تو داتاؤں کے داتا ہو نا. آپ مانگنے والوں سے راضی ہوتے ہو اور نہیں مانگنے والوں سے آپ ناراض ہو جاتے ہو. یہ الگ بات ہے مولا. ہمیں مانگنا نہیں آتا. آپ کو دینا بہت آتا ہے. آپ کو نوازنا بہت آتا ہے. آپ نے نوازنے کا ارادہ کیا. جنید کو اکھاڑے سے نکالا. حذیل کو ڈاکوں کے صدمے سے نکالا. مالک کے دینار کو شراب خانے سے نکالا. علی غزنی کو سود خوروں کے صدمے سے نکالا اور ولیوں کا امام بنا دیا. اے کریم آقا ہم 15ویں صدی کے گنہگاروں کو ہم 15ویں صدی کے فقیروں کو مولا ہماری جھولیاں خالی ہے. مولا ہمیں بھی نواز دینے کا نواز دینے کا فیصلہ فرما. پورے مجمع کو مولا قبول فرما. مجمع کی مغفرت فرما. ماں باپ کی مغفرت فرما. گھرانوں کی مغفرت فرما. اے کریم آقا ہماری دنیا آخرت بھلی بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد.